بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج ڈاکٹر شمیم الحق صاحب میڈیکل اسپیشلسٹ اور ماہر نفسیات نے ہمیں ایک اور سنہری موقع فراہم کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سالن میں گھی کون سا استعمال کرنا چاہیے؟ ہاں جی، گھی اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے، گھی ہو یا آئل ہو۔ آئل جو اس کا زیادہ فائدہ یہ ہے کہ اس سے کولیسٹرول باڈی میں کم بنتا ہے، تو گھی میں چونکہ ہائیڈروجن پاس کے اس کا سالڈ اور سیمی سالڈ ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہ کھانے میں ذرا اچھا لگتا ہے، لیکن آئل زیادہ بہتر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، گھی کی کوالٹی کو ٹھیک رکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یعنی بیسیکلی حکومت ان ساری چیزوں کو چیک کرتی ہے، جو ہے کوالٹی مینٹین کرنا، اس میں پراپرلی جو ہے صفائی اس کی ہوگی اسی طرح نکل وغیرہ، تو اس میں زیادہ نکل پرسنٹیج زیادہ ہو تو وہ بھی باڈی کو ڈیمیج کرتی ہے، شوگر اس سے ہو سکتی ہے۔ اور آج کل بلکہ ڈسکشن ہے کہ شاید آئل کی کوالٹی جس وجہ سے شوگر آج کل ہمارے ملک میں باقی دنیا میں پھیل رہی ہے، لیکن ہمارے ملک میں زیادہ پھیل رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے بچوں اور بڑوں کو گھی کی کتنی مقدار چاہیے، ضرورت ہے ان کی جسم کے لیے؟ اور گھی اور چکنائی ظاہر ہے کہ وہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے، کھانے کا ایک حصہ ہے ضروری، جیسے کاربوہائیڈریٹ ہیں، پروٹین ہے، وٹامنز ہیں، منرلز ہیں، اور ایسے چکنائی بھی ایک تو مختلف چیزوں میں تھی، لیکن علیحدہ ہم پکانے کے لیے یوز کرتے ہیں، اس کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن بچوں کو شروع میں تو ضرورت ہوتی ہے، پراٹھا کھاتے ہیں، لیکن زیادہ ہم چکنائی چیزیں کھائیں گے تو بچے بعض دیکھا بہت موٹے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ پراٹھے کی عادت اتنی زیادہ ہوتی ہے، پراٹھا چھوڑتے نہیں ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کو وقفے وقفے سے پراٹھا کھلائیں، اور جب وزن نارمل سے زیادہ ہونے لگے تو پراٹھا اور کم کر دیں۔ اور نوجوانوں کو بھی ایسے اگر کم ہے، جیسے کہ وزن کم ہے، کوئی کمزور آدمی ہے، وہ کہتے ہیں موٹا نہیں ہوتا، کچھ کھاتا مطلب کہ صحت بن جائے، تو اس کے لیے بھی جو انڈر ویٹ ہے ان کے لیے بھی چکنائی کی ضرورت ہے۔ چکنائی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بھوک دیر سے میں لگتی ہے، کیونکہ پیٹ بھرا رہتا ہے، پروٹین ذرا دیر اس میں ذرا بھوک جلدی لگتی ہے، اور کاربوہائیڈریٹ کھائیں تو اس سے بھی جلدی بھوک لگتی ہے۔ اس لیے اس کا یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ اگر چکنائی ہوگی تو آپ دیر تک آپ کو کھانے کی طلب نہیں رہے گی۔ ڈاکٹر صاحب، شوگر کے مریضوں کو لیے گھی کتنا چاہیے؟ نہیں، شوگر کے مریضوں کے لیے تو یہی ہے کہ اگر موٹے اکثر مریضوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے، بلڈ پریشر بھی ساتھ ہوتا ہے، تو ان کو گھی کم سے کم استعمال کرنا چاہیے، برائے نام یا اوپر سے سالن کے اتار لینا چاہیے، کیونکہ اگر وزن بڑھے گا تو بیماری شوگر کی اور بڑھے گی، بلڈ پریشر کی بھی بڑھے گی، تو ایسے لیکن ٹی وی کے مریض جیسے بہت کمزور ہوتے ہیں ان کو بھی چکنائی زیادہ استعمال کرنی چاہیے تاکہ وہ ان کا ویٹ بہتر ہو سکے۔ جسم میں چربی کی کیسے جمع ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہاں، ایک تو یہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں سالن میں ڈالتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی جمع ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ کاربوہائیڈریٹ یوز کرتے ہیں ہم، تو اس کا بھی یہ ہے کہ وہ بھی باڈی میں اگر فالتو روٹیاں کھا جاتے ہیں، چکنائی تھوڑی کھاتے ہیں، لیکن پروٹین یا کاربوہائیڈریٹ خاص طور پر اگر ہم زیادہ کھاتے ہیں، میٹھا زیادہ کھاتے ہیں، تو فالتو جو یہ بھی باڈی کے اندر سسٹم ہے تو چکنائی میں کنورٹ کر دیتا ہے، اور یہ چکنائی ہمارے جگر میں جمع ہو جاتی ہے۔ جیسے الٹرا ساؤنڈ پر لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ جی فیٹی لیور ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اگر وہ ایسا جگر کمزور ہو جاتا ہے تو اس طرح پیٹ میں جمع ہو جاتی ہے، پیٹ جیسے اندر بڑا ہوا ہے، برا سانس چڑھتا ہے، جو بھی موٹاپے کے اثرات ہیں۔ اس لیے ضروری نہیں کہ چکنائی زیادہ کھائے تو اس سے وزن بڑھتا ہے، لیکن یہ جو ہے چکنائی سے ڈبل وزن بڑھتا ہے کیلریز کی وجہ، لیکن یہ جو ہے تھوڑا کھانا چاہیے۔ اگر کاربوہائیڈریٹ آپ روٹیاں زیادہ کھا لیں گے تو پھر بھی وزن چربی جمع ہو سکتی ہے جسم میں۔ جی ڈاکٹر صاحب، زیادہ چکنائی کا استعمال کرنے جسم پہ یہی مضر اثرات؟ ہاں جی، بالکل بالکل ہوتا ہے۔ موٹاپا جیسے میں نے بتایا، فیٹی لیور بتا دیا، ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، کولیسٹرول بھی بڑھ جاتا ہے، اور جیسے پتے کی پتھری ہیں، اس میں بھی چکنائی والی چیز کھائیں گے تو اس کی پین درد شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ پتے میں جو بائل جمع ہوتی ہے وہ اس کے لیے چکنائی کے لیے بڑا ضرورت ہے، اور پتا جب سکڑتا ہے چکنائی والی چیز کھانے تو ساتھ ہی پین شروع ہو جاتی ہے، اس لیے پتے والے مریض کو ہم چکنائی کا پرہیز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک سوال اور ہے، جس میں چکنائی کس طرح کم کی جا ہاں، سکتی ہے؟ ایک تو یہ کہ کھانا کم کھائیں، چکنائی کم کھائیں، روٹی بھی کم کھائیں، مطلب جو کاربوہائیڈریٹ ہیں یہ بھی کم کھانے چاہیے، اور دوسرا کہ ورزش کرنی چاہیے، ایکسرسائز جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، اس سے پھر چکنائی حل ہو کے مسل میں پروٹین کی شکل میں جمع ہوتی ہے، ورنہ تو چربی کی شکل میں جمع ہوتی رہتی ہے۔ دیسی گھی کے فوائد کیا ہیں ڈاکٹر صاحب اس میں؟ دیسی گھی کی یہی ہے کہ خوشبو بہتر ہے، ٹیسٹ بہتر ہے، جیسے حلوہ پکائیں دیسی گھی کا آپ کو ہمیشہ ہی اچھا ہوتا ہے، اور دوسرے گھی کا اتنا اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ جو خراب گھی اسے کئی دفعہ کھانسی میں آ جاتی ہے، کھانسی بار بار لگی، کئی دفعہ ہم نے دیکھا ساری دوائیاں دے لیں، پھر بعد میں اس کو کہا گھی بدل کے دیکھیں یا آئل بدل کے دیکھیں، اس کے کی کھانسی ٹھیک ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوالٹی اگر اچھی نہیں تو اس میں اور بیماریاں، اور کھانسی کی اسپیشلی جو کسی دوائی سے تھی اس کا گھی ضرور بدلنا چاہیے، کیونکہ خراب جو گھی آئل ہے اس میں اومیگا 6 زیادہ ہوتا ہے، جس سے کولیسٹرول تیزی سے بڑھتا ہے، ہارٹ اٹیک کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ دیسی گھی کے ڈاکٹر صاحب کیلریز کتنی ہوتی ہے اس میں؟ کیلریز یہی ہے کہ جو کاربوہائیڈریٹ کی نسبت اگر
दुगनी होती है। मतलब अगर आप दो मतलब कि एक छटांग अगर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो ये चिकनाई की आधी छटांग की उसमें बहुत है। मतलब उसके लिए ये आप कह लें 100 मिलीग्राम जो कि डबल इससे भी होता है, वज़न बढ़ता है। और पानी सिर्फ ऐसी चीज़ से वज़न नहीं बढ़ता, बाकी जो चाय पीते हैं उसमें दूध भी होता है, उसमें चीनी भी होती है, उससे भी वज़न बढ़ता है। तो इसलिए चाय भी ज़्यादा जो पीते हैं उनका भी वज़न बढ़ता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा हमारी रहनुमाई की है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और ये इस तरह आप सिलसिला जारी रखें ताकि लोगों को फ़ायदा हो लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। वाह।